امیر کارواں حضرت مولانا سید جعفر مسعود حسنی ندوی دامت برکاتہم العالیہ ناظر عام ندوۃ العلماء سے بسطت و احترام درخواست کرتے ہیں کہ ہم طالبان علوم نبوت کو اپنے صداقت خطاب سے مستفید فرمائیں، منجمد خون کو موجوں کو روانی دے دے، پھر سے احساس فسردہ کو جوانی دے دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ وقال علیہ الصلاة والسلام اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ یہ پہلا موقع ہے کہ اس ادارے میں اور اس ادارے کی اس مسجد میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ نام اس مدرسے کا بہت سنا، تذکرہ بہت سنا اور تعریف بہت سنی، اور یہاں کی وہ طلباء جو ندوے گئے ان کے سلسلے میں وہاں کے لوگوں کے جو خیالات وہ بھی سامنے آئے، سنا کرتے تھے، خوشی ہوتی تھی۔ آج اس مدرسے کے ناظم مولانا فخر الحسن صاحب ندوی دامت برکاتہم کی دعوت پر یہاں حاضری کا موقع ملا اور طلباء کا یہ پروگرام دیکھا، عربی، انگریزی، اردو اور ہندی تقریریں سنی، نعتیہ اشعار سنے، ترانہ سنا۔ ہر چیز میں اس مدرسے کو ممتاز اور نمایاں پایا۔ جیسا کہ مولانا سید محمد واضح حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہاں نقل کیا گیا کہ انہوں نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ یہ مدرسہ ایک امتیازی شان رکھتا ہے، تو وہ امتیازی شان آپ کے اس پروگرام میں نظر آ رہی تھی۔ یقیناً اساتذہ کرام اور خاص طور پر اس مدرسے کے ناظم کی یہ کوششیں ہیں، ان کی محنت ہے، ان کی توجہ اور ان کی دلچسپی ہے کہ آپ حضرات میں وہ ذوق پیدا ہوا، وہ شوق پیدا ہوا اور انہوں نے آپ کو تیاری کرائی اور آپ نے تیاری کی۔ اس وقت ہمارے سامنے جو طلباء بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تعداد وہ ہے جو لائق مبارکباد ہے، یہ وہ تعداد ہے جنہوں نے تیاری کی، محنت کی، اپنے اساتذہ کی خوشامد کی، ان سے تقریریں لکھوائیں اور ان کو یاد کیا اور یاد کر کے یہاں پیش کیا اور انعام کے حقدار ہوئے۔ دوسرے وہ طلباء ہیں جنہوں نے یہ سارے کام کیے، محنت بھی کی، تقریریں یاد بھی کی، راتوں کو اس کے لیے جگہ بھی، پوری توجہ اور دلچسپی کے ساتھ انہوں نے اپنی تقریر کو مجمع میں پیش بھی کیا، لیکن ایک آدھ نمبر کم آنے کی وجہ سے وہ انعام حاصل نہیں کر پائے، وہ قابل تعریف ہیں۔ تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جنہوں نے اس پروگرام کی اہمیت کو نہیں سمجھا، وہ صرف درس تک رہے، درجے تک رہے، درسی کتابوں تک رہے،
درسی کتابوں کے مطالعے تک رہے، لیکن انہوں نے تقریریں یاد نہیں کی، پروگرام میں حصہ نہیں لیا، اشعار یاد نہیں کیے، ہندی، انگریزی، اردو میں کی تقریروں میں وہ مشق انہوں نے نہیں کی، وہ محنت نہیں کی، اور انہوں نے حصہ لینا اپنے لیے ضروری نہیں سمجھا۔ یہ وہ طلبہ ہیں کہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ قابل افسوس ہیں، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا بہت بڑا نقصان کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک بچہ حصہ لیتا، شریک ہوتا۔ انعام تو سب کو نہیں مل سکتا ہے، کچھ ہی کو ملتا ہے، لیکن یہ تقریریں جو وہ یاد کرتے یا وہ مقالات جو وہ لکھتے، یہ آنے والے دنوں میں ان کے کام آتے، یہ یاد کی ہوئی تقریریں کام آتی، ان کے قلم سے لکھے گئے وہ مقالات کام آتے، کیونکہ جب مقالہ آدمی لکھتا ہے تو مطالعہ کرتا ہے، دسیوں کتابیں پڑھتا ہے، تو یہ مطالعہ آنے والے دنوں میں ان کے بہت کام آتا ہے۔ یہ یاد کی ہوئی تقریریں کئی جگہوں پر ان کی عزت بچاتی ہیں، کیونکہ ہمیں مدرسے کے طلباء اور اسکول کے طلباء میں تھوڑا فرق کرنا ہے۔ دونوں کا مقصد الگ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے مدرسے میں جو طلباء آتے ہیں وہ بے مقصد ہوتے ہیں، ان سے اگر آپ پوچھیں کہ کیوں مدرسے میں آئے ہو تو وہ نہیں بتا سکتے، بلکہ بسا اوقات ان کے ماں باپ بھی شاید نہیں بتا سکتے کہ ہم نے اپنے بچے کو کیوں بھیجا ہے۔ بس بھیج دیا، بچے یہاں آ گیا، وہ رہنے لگا، پڑھنے لگا۔ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا فارغ ہونے کے قریب پہنچتا ہے اور وہ نہیں بتا سکتا کہ اتنے سال اس نے یہاں جو گزارے کیوں گزارے۔ لیکن اسکول میں جب بچہ جاتا ہے تو پہلے دن سے اس کے ذہن میں ایک مقصد ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک منزل ہوتی ہے، اور اس کے ماں باپ اس منزل تک اس کو پہنچانے کے لیے پوری جدوجہد کرتے ہیں، پوری تیاری کرتے ہیں، پوری فکر کرتے ہیں، اور جو وسائل چاہیے اس منزل تک بچے کو پہنچانے کے لیے وہ تمام وسائل کو اختیار کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں بس طالب علم ہوتا ہے اور استاد ہوتا ہے، لیکن والد صاحب کا پتہ نہیں ہوتا، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ کبھی آ کر پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ تو ایسی صورت میں اساتذہ کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ وہ صرف استاد نہیں بلکہ وہ باپ بھی ہیں، وہ ماں بھی ہیں، وہ چچا بھی ہیں، وہ ماموں بھی ہیں، وہ ان کے سرپرست بھی ہیں۔ اب اگر اساتذہ کوتاہی کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، تو گویا وہ اپنے بچوں کے ساتھ یہ کوتاہی کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ یہ لاپرواہی کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی دوسروں کے ساتھ جان بوجھ کر اگر لاپرواہی کی جاتی ہے تو اس کا نقصان خود ان کی اولاد کو بھی پہنچتا ہے۔ تو یہ بچے امانت ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، ان کی فکر کرنا یہ ہمارا فرض ہے، ہم نے یہ عہد لیا ہے، اور اگر ہم اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں کوتاہی کریں گے جان بوجھ کے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری پکڑ ہوگی۔ تو بہرحال جو میں نے بات شروع کی کہ اسکول کے جو طلبہ ہیں اور ہمارے مدرسے کے جو مدارس کے جو طلبہ ہیں، دونوں میں ایک فرق ہے۔ ان کا مقصد تعلیم حاصل کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو ملازمت مل جائے، یا کوئی کاروبار کریں، یا باہر کسی یونیورسٹی میں جا کر وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ وہ ایک روشن مستقبل چاہتے ہیں جس میں ان کے پاس پیسہ ہو، ان کے پاس اچھا گھر ہو، ان کا کاروبار ہو، ان کی شہرت ہو، ان کی عزت ہو، یہ ان کا مقصد ہے۔ لیکن سماج میں گھسنا، سماج سے تعلق رکھنا، سماج کی فکر کرنا، سماج کی اصلاح کی کوشش کرنا، سماج کے لیے اپنے اندر درد محسوس کرنا، اس کے لیے راتوں کو جاگنا، اس کے لیے سوچنا، اس کے لیے دعائیں کرنا، اس کی خرابیوں کو دیکھ کر بےتاب اور بے قرار ہو جانا، نیند کا اڑ جانا، کھانے کا مزہ جاتا رہنا، یہ ہمارے اسکول میں پڑھنے والوں کے اندر یہ جذبہ نہیں پایا جاتا، کیونکہ یہ چیز ان کے مقصد سے بالکل جوڑ نہیں کھاتی ہے۔ لیکن آپ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، اور جو صورتیں آپ پڑھتے ہیں
اور جو احادیث کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ پر فارغ ہونے کے بعد کیا ذمہ داری آنے والی ہے، آپ کو کیا کام کرنا ہے، کیا مشن ہے جس مشن کو پورا کرنا ہے، کون سے وہ فرائض ہیں جو آپ کے کاندھوں پر آنے والے ہیں اور آپ کو ان کو انجام دینا ہے۔ اگر یہ جو چیزیں آپ پڑھتے ہیں تھوڑا سا اس پہلو سے بھی آپ ان پر غور کریں کہ صرف امتحان کے لیے آپ کو نہیں پڑھایا جا رہا ہے، پاس ہونے کے لیے نہیں پڑھایا جا رہا ہے، ڈگری لینے کے لیے نہیں پڑھایا جا رہا ہے، بلکہ آپ کو تیار کیا جا رہا ہے کہ فارغ ہونے کے بعد آپ کے اوپر جو ذمہ داری آنے والی ہے اس ذمہ داری کو بحسن خوبی کس طرح آپ انجام دے سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو تیار کیا جائے گا۔ اس کی صلاحیتیں آپ کے اندر پیدا کی جائیں گی اور سماج میں کام کرنے کے لیے، اصلاح کا کام کرنے کے لیے، تربیت کا کام کرنے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے، لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرنے کے لیے، خدا سے ان کا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے، ان کی عبادتیں درست کرنے کے لیے، ان کے عقائد کی اصلاح کرنے کے لیے، ان کے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے، ان کے اندر ایک دینی شعور پیدا کرنے کے لیے، ایک اچھا مسلمان بنانے کے لیے آپ کو تقریر کا بھی سہارا لینا ہوگا اور تحریر کا بھی سہارا لینا ہوگا۔ تو یہ جو موقع آپ کو یہاں ملا ہے، اگر آپ نے اپنے کو تیار نہیں کیا، آپ کے اندر تقریر کی صلاحیت نہیں پیدا ہوئی، آپ کے قلم میں وہ تاثیر نہیں پیدا ہوئی، تو آپ وہ کام نہیں کر پائیں گے جس کے لیے آپ نے 8-9 سال کسی مدرسے میں گزارے ہیں۔ تو یہ ہے آپ کا مقصد، آپ ایک مصلح بن کر آپ کو نکلنا ہے، ایک داعی بن کر آپ کو نکلنا ہے، ایک سماجی کارکن بن کے آپ کو نکلنا ہے، معاشرے کی اصلاح کے جذبے کے ساتھ اور اس کی فکر لے کر آپ کو نکلنا ہے۔ تو یہ کام آپ کیسے انجام دیں گے؟ جب آپ بول سکتے ہوں گے، آپ اپنی بات سمجھا سکتے ہوں گے، آپ لکھ سکتے ہوں گے، اپنا لکھ کر اپنا پیغام دوسروں تک پہنچا سکتے ہوں گے، آپ ان کو دین کی دعوت دے سکتے ہوں گے اور مؤثر انداز میں آپ گفتگو کر سکتے ہوں گے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ جس مدرسے میں بھی پڑھ رہے ہیں وہاں پر آپ مسلسل تقریر کے پروگراموں میں حصہ لیں، تحریر کے پروگراموں میں حصہ لیں اور اپنے کو آراستہ کریں، مطالعہ کریں، مطالعہ کر کے اپنے علم میں اضافہ کریں، اپنی عقل کو اس مطالعے سے روشن کریں، اور اس کے بعد آپ کی زبان میں روانی ہو اور آپ کے قلم میں روانی ہو تو انشاءاللہ آپ اپنے سماج کے لیے بڑے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ تو وہ چیزیں تھیں کہ ہر طالب علم کو اپنے کو اس سے آراستہ کرنا ہے، اس زیور سے آراستہ کرنا ہے۔ اس کے اندر علم ہونا چاہیے، اس کے اندر تقریر کی اور تحریر کی صلاحیت ہونی چاہیے، اس کے اندر خیرخواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعثت سے پہلے بھی آپ کے جو بدترین دشمن تھے وہ آپ کو کیا کہتے تھے؟ صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے۔ تو یہ سچائی آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، امانت داری یہ آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اور آپ اگر قرآن کریم میں دیکھیں جہاں جہاں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو ہر نبی کیا کہتا ہے اپنی قوم سے؟ اپنے کو بتاتا ہے کہ وہ خیرخواہ ہے۔ تو یہ خیرخواہی کا مزاج ہونا چاہیے، امانت داری ہونی چاہیے، سچائی ہونی چاہیے اور خیرخواہی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ خیرخواہی کے سلسلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان پر غور کرنا چاہیے اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں گھوڑا خریدنے کی انہیں ضرورت پیش آئی، گھوڑا خریدنے کے لیے جب گئے تو انہوں نے گھوڑا دیکھا، گھوڑے کے مالک سے پوچھا کہ یہ کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا 200 درہم کا۔ انہوں نے گھوڑا دیکھ کر ان کو اندازہ ہوا کہ اس کی قیمت تو کچھ زیادہ لگ رہی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، تمہارے گھوڑے کی قیمت تو 300 ہے۔ اس نے کہا ٹھیک 300 میں لے لیجیے۔ پھر انہوں نے کہا نہیں تو 400 کا لگ رہا ہے۔ اس نے کہا 400 کا لے لیجیے۔ انہوں نے کہا نہیں تو 500 کا لگ رہا ہے۔ یہاں تک ہوتے ہوتے 700 درہم میں وہ گھوڑا انہوں نے خریدا۔ بظاہر ہم آپ کیا کہیں گے کہ بڑے ناسمجھ تھے، 200 روپے میں چیز مل رہی تھی، 700 روپے میں خرید لی، بڑی بیوقوفی کی کہہ سکتے ہیں، نہ کہیں زبان سے، ادب کے پیش نظر تو ذہن میں تو خیال آ ہی سکتا ہے۔
تو ایک صاحب نے ان سے کہا، ان کے ساتھی نے، بھائی یہ کیا کیا، 200 روپے کی چیز 700 روپے میں خرید لی؟ تو انہوں نے کہا ابھی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر میں نے بیعت لی ہے، کیا بایعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لكل مسلم، کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آیا ہوں کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کروں گا۔ وہ بیچارہ اپنے گھوڑے کی صحیح قیمت نہیں جانتا تھا، لہذا وہ کم بتا رہا تھا۔ اس کے ساتھ خیرخواہی کیا تھی کہ جو اس کی اصلی قیمت ہے وہ قیمت اس کو دی جائے۔ اب یہ تو ایک واقعہ ہے، ہم طالب علم، اور طالب علم بہرحال شرارتیں بھی کرتا ہے، ہوشیاری بھی دکھاتا ہے، بہت سے کام وہ کر جاتا ہے جو شریعت کے بالکل خلاف ہوتے ہیں۔ ہم اگر دیکھیں اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو اکثر ایسے مواقع ہماری زندگی میں آتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، خیرخواہی نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر آپ گئے، آپ کو رکشہ کرنا ہے، رکشہ کرنے والا نیا شہر میں آیا ہے، وہ نہیں جانتا کہ چارباغ کے کتنے پیسے پڑتے ہیں۔ چھٹی ہوئی، آپ سامان لے کے نکلے، رکشے والا ملا، آپ نے پوچھا بھائی کتنے پیسے لوگے؟ پڑتے ہیں 25 روپے، اس کو نہیں معلوم، اس نے آپ پر چھوڑ دیا، اس نے کہا آپ جتنے دے دیں، میں تو نیا آیا ہوں۔ آپ نے کہا چلو اچھا بیوقوف ملا ہے۔ آپ نے کہا یہ طالب علمانہ شوخی ہے، طالب علمانہ شرارت ہے۔ آپ نے کہا چلو 15 روپے پڑتے ہیں وہاں کے، چل رہا ہوں چلو۔ اس نے کہا بیٹھیے، 25 روپے جہاں کے پڑتے تھے آپ نے 15 روپے دیے، 10 روپے آپ نے بچا لیے، لیکن آپ نے کیا اچھا کام کیا؟ آپ نے اس کے ساتھ بدخواہی کی، خیرخواہی کی، آپ 10 روپے کے مجرم بن گئے۔ ٹھیک ہے، آپ نے چوری نہیں کی، آپ نے پاکٹ نہیں ماری، لیکن آپ نے 10 روپے کی بےمانی کر لی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کتنے ایسے موقع آتے ہوں گے کہ اس طرح آپ حرکتیں کرتے ہوں گے، کرنا یہ اس عمر کا تقاضا ہوتا ہے، لیکن جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، یعنی کوئی کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لو گے کہ یہ کام اللہ کو ناراض کرنے والا تو نہیں ہے، تو یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ایک شان امتیازی پیدا کر دے گا۔ تو ہمارے مدرسے کے طلبہ کو اسکول کے طلبہ سے ممتاز ہونا چاہیے۔ وہاں اگر یہ شرارتیں ہوتی ہیں، وہاں اگر اس طرح کی شوخیاں چلتی ہیں کہ اس کو نقصان پہنچا دیا، اس پر تہتا لگا دیا، اس کو چونا لگا دیا، اس کو لتی مار دی، اس کو ٹھوکر مار دی، اس کو دھوکہ دے دیا، اس کو بیوقوف بنا دیا، اس کے ساتھ اس طرح کی کوئی حرکت کر دی، یہ وہ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نئی چیزیں ان کے ہاں درس میں شامل ہے، نہ ان کے ہاں اس طرح کی کوئی تربیت کی جاتی ہے، نہ ان کو یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ لیکن آپ تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، علم رکھتے ہوئے کر رہے ہیں، تو آپ کو دوسروں سے ممتاز نظر آنا چاہیے، آپ کو دوسروں سے نمایاں نظر آنا چاہیے۔ ایک واقعہ اور اسی شان امتیازی کا، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ سب جوان تھے، سب فوجی تھے، اور جب یہاں سے گئے کافی عرصہ گزر گیا گھر چھوڑے ہوئے، بیوی سے دور، بچوں سے دور، جوان، صحت مند، مضبوط، توانا۔ یعنی یہ واقعات اس لیے سنا رہے ہیں آپ کو کہ آپ تھوڑا اپنا بھی محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، کیونکہ اس عمر میں اس طرح کی حرکتیں ہو جاتی ہیں، اور آدمی جب حرکت کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے، اس کے ساتھ آپ کے ساتھ چلنے والے بھی آپ پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ مولانا صاحب کی نظریں کہاں جا رہی ہیں، کہاں کہاں بھٹک رہی ہیں، کیا کیا یہ کر رہے ہیں، اس کو وہ غور سے دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہیں، آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ ایک رائے قائم کر رہا ہے۔ ایک طالب علم کو دیکھ کر پورے مدرسے کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے، ہمارے پورے سسٹم کے بارے میں، پورے نظام کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے، ہمارے نصاب کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے، ہماری تربیت کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے۔ پھر جب آپ تقریر کرتے ہیں اور تقریر میں بڑے لمبے لمبے دعوے کرتے ہیں تو
تو وہ اندر اندر ہنستا ہے کہ ابھی تو میں نے تو سڑک پہ اس طرح دیکھا تھا، فلاں عورت کو دیکھ رہے تھے، اس کے پیچھے چلے جا رہے تھے، بار بار دیکھ رہے تھے، نظر بچا کے دیکھ رہے تھے، اور اب ممبر پر ایسے ایسی باتیں کر رہے ہیں، ایسے ایسے دعوے کر رہے ہیں۔ تو ہمیں سماج میں جب جانا ہے تو ہمیں اپنے کو ان چیزوں سے بچانا ہوگا کہ سننے والا ہماری بات سن کر ہم پر ہنسے، مذاق اڑائے اور کوئی اثر نہ لے۔ تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو فوج تھی، وہ جب سڑکوں پر جاتے تھے تو سب کی نظریں نیچی ہوتی تھی، کیونکہ جانتے تھے کہ نامحرم پر نظر نہیں پڑنی چاہیے، احتیاط کرتے تھے۔ تو وہاں کے جو مقامی باشندے تھے انہوں نے ایک فوجی کو پکڑ کے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ کیا تم لوگ جو ہندوستان سے آئے ہو اتنی بڑی تعداد میں، یہ وہاں سے جہاں سے گئے ہیں، تو کیا تمہاری نظریں کچھ کمزور ہیں، کوئی آنکھ کی بیماری ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی اللہ کا شکر ہے سب کی نظریں ٹھیک ہیں، کوئی بیماری آنکھ کی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ آخر یہ سوال آپ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جتنے بھی لوگ آئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب جوان ہیں اور مہینوں سے یہاں پڑے ہوئے ہیں اور صحت مند ہیں، فوجی صحت مند ہوتا ہے، اور سب اپنے گھر بار چھوڑے ہوئے ہیں، لیکن آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ کسی کی نظر یہاں کی کسی عورت پر پڑ رہی ہو، جبکہ یہاں بڑا حسن ہے، بڑی خوبصورتی ہے، جوانی بھی ہے، ہمارے علاقے کی لڑکیاں سڑک پہ چل رہی ہیں، لیکن آپ کے یہاں کے کسی آدمی کی نظر ان پر نہیں پڑتی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے امیر کی تربیت کا نتیجہ ہے، وہ ہمارے دین کی تعلیم کا ایک حصہ ہے، یہ ہے شان امتیازی۔ تو ہمارے یہاں کے طلباء کو بھی اپنے اندر یہ شان امتیازی پیدا کرنا ہے کہ آپ کے بارے میں لوگوں کی رائے یہ ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ بے ایمانی نہیں کر سکتے، یہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتے، یہ کسی پر غلط نظر نہیں ڈال سکتے، یہ دکان پہ جا کر سامان خریدتے ہیں تو قیمت صحیح دیتے ہیں، اگر یہ کچھ بیچتے ہیں تو صحیح سامان دیتے ہیں، ان پر پورا اطمینان کیا جا سکتا ہے، ان پر پورا بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہیں جو نمونہ ہیں، یہ ہیں جو معیار ہیں، یہ ہیں جو باقی اسلام کی صحیح ترجمانی کر رہے ہیں، جو اسلام کی صحیح نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو جب آپ یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں گے اور یہ شان امتیازی اپنے اندر پیدا کریں گے، اور شان امتیازی کسی ایک چیز سے نہیں پیدا ہوتی، آپ کی پوری زندگی شان امتیازی رکھتی ہو، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، لوگوں سے بات کرنا، آپ کا صبر، آپ کا تحمل، آپ کی قوت برداشت، آپ کے اندر کا اعتدال، آپ کا توازن، آپ کی خیرخواہی، آپ کی درد مندی، آپ کی فکر مندی، آپ کا عیادت کرنا، تعزیت کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے کام آنا، ان کے لیے کھڑے ہو جانا، ایثار کرنا، معاف کرنا، درگزر کرنا، محبت کے ساتھ معاملہ کرنا، مسکرا کر ملنا، سلام میں پہل کرنا، اگر کوئی سلام کر لے تو جواب میں ذرا بھی دیر نہ لگانا۔ اب بات سلام کی آئی، شان امتیازی، علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء کے بارے میں عام تاثر ہے کہ وہاں پر سلام آپ کو کرنا نہیں پڑے گا، وہاں کا طالب علم سب سے پہلے آپ کو سلام کرے گا۔ سڑک پہ چلیں، ہوٹل میں جائیں، کلاس روم میں جائیں، بورڈنگ کو جا کر دیکھیں، وہاں کا جو طالب علم ہے ہمیشہ سلام کرنے میں وہ پہل کرے گا۔ تو یہ علی گڑھ کی پہچان سلام کیوں بنی؟ اس لیے بنی کہ لوگوں نے دیکھا وہاں کے طلباء کو، اور مدارس کے طلباء کے بارے میں عام طور پر یہ شکایت ہے کہ وہ سلام نہیں کرتے۔ آپ کی پہچان بن رہی ہے، جبکہ آپ حدیث میں کیا پڑھ رہے ہیں کہ سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 3 حصے ہیں، تینوں میں 10 نیکیاں مل رہی ہیں، لیکن آپ 30 نیکیوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ 1 سیکنڈ کے ایک عمل میں 30 نیکیاں آپ کو مل رہی تھیں، لیکن آپ پڑھنے کے باوجود، علم رکھنے کے باوجود، سلام کی اہمیت کو سمجھنے کے باوجود، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کے باوجود کہ سلام کو عام کرو، یہ جانتے ہوئے
حدیث یاد رکھتے ہوئے سلام کے موضوع پر تقریر کرنے کے بعد بھی سلام نہیں کر پاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر سلام کیا جاتا ہے تو اتنی بے احتیاطی یا بے اعتنائی برتتے ہیں کہ سلام کے جواب بھی نہیں دیتے ہیں، جبکہ یہ تو واجب ہو جاتا ہے، گنہگار ہو جائیں گے، لیکن نہیں کرتے ہیں۔ اور علی گڑھ یونیورسٹی میں یہ تعلیم نہیں ہے، وہاں پر سلام کی اہمیت پر نہ طلبہ تقریر کرتے ہوں گے، نہ اساتذہ کرتے ہوں گے، نہ وہ کتابیں پڑھتے ہیں جس میں سلام کا تذکرہ بھی ہوتا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی ثقافت، ان کے کلچر میں یہ چیز داخل ہے۔ سلام کریں گے، بڑے کا احترام کریں گے، بڑے کی رعایت کریں گے، بڑا آئے کا کرسی چھوڑ دیں گے، اس کو جگہ دیں گے، اس کو عزت دیں گے۔ تو دو چیزیں علی گڑھ میں بڑی نمایاں طور پر لوگ محسوس کرتے ہیں، اپنے سے سینئر طالب علم کا احترام، اس کا خیال، اس کی فکر، اس کی عزت، اس کا اکرام، اور دوسرے سلام۔ ہمارے مدارس میں دونوں چیزوں میں کمی ہے، فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کون سینئر ہے کون جونیئر، حتیٰ کہ بسا اوقات استاد آ جاتا ہے لیکن طالب علم اسی طرح بیٹھا چائے پیتا رہتا ہے۔ یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے، استاد بیچارہ خود سر جھکا کے چلا جاتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم نے آپ کو نہیں دیکھا، کیونکہ اندر سے وہ اس کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ اس کے کھڑے وہ آ کر کھڑا ہو گیا اور آپ اپنا سر جھکائے چائے پیتے رہے۔ کینٹین میں بیٹھے ہیں، اساتذہ بھی بیٹھے ہیں، لیکن ہلڑ مچا رکھا ہے، شور مچا ہوا ہے، مذاق ہو رہا ہے، تفریح ہو رہی ہے، کوئی استاد کا احترام نظر نہیں آتا ہے۔ لیکن آپ اسکولوں میں دیکھ لیں، آپ ذرا جا کے اسکولوں میں دیکھ لیں، آکسفورڈ یونیورسٹی، خود ہمارے والد صاحب جب وہاں گئے تو انہوں نے آ کر بتایا، اس کا اندازہ تو ہم آپ کر بھی نہیں سکتے کہ استاد کے چلنے کا راستہ الگ، طالب علم کے چلنے کا راستہ الگ ہے۔ استاد کے چلنے کا راستہ تھوڑا وہ سڑک جو ہے وہ تھوڑی اونچی ہے، طالب علم کے چلنے کی جو سڑک ہے وہ تھوڑی نیچے ہے یونیورسٹی کے اندر۔ وہ تربیت، ان کی تربیت دیکھیے، وہ ذہن بنا رہے ہیں، سڑک بنا کر ذہن تیار کر رہے ہیں کہ طالب علم کو استاد کا احترام کرنا چاہیے، استاد کا مرتبہ بہت بلند ہے، سڑک بلند کر دی، سڑک اونچی کر دی ہے جتلانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ استاد کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ کیا ہماری مدارس میں ایسا ہوتا ہے؟ سامنے سے استاد آ رہا ہے، طلبہ کی ٹیم جھنڈ کا جھنڈ جا رہا ہے، ٹہکے لگاتا ہوا، ٹھٹے لگاتا ہوا، استاد بیچارہ خود شرم سے جھکا کر گزر جاتا ہے کیونکہ وہ ڈرتا ہے، سہما ہوا ہے، کوئی اس کی عزت نہیں، کوئی اس کی پرواہ نہیں۔ تو جب آپ اساتذہ کی عزت نہ کریں گے، علم کہاں سے آئے گا؟ علم صرف کتابوں سے نہیں آئے گا۔ لاکھ کتابیں آپ یاد کر لیں، پوری پوری کتاب آپ زبانی سنا دیں، علم تو آ سکتا ہے لیکن آپ سے علم کا فیض جاری نہیں ہوگا، آپ کے علم سے دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن یہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری جو محرومی ہے کہ ہم علم رکھتے ہوئے اس پر عمل نہیں کرتے، جانتے ہوئے اس کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ غور کریں کہ قرآن کریم میں، جسے میں نے آیت پڑھی انک لعلی خلق عظیم، کہ قرآن کریم میں آپ کا جو سب سے بڑا وصف بتایا گیا وہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں، سمجھا؟ تو نبی علیہ السلام کی جو صفت بیان کی جا رہی ہے قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ آپ کے اوصاف بیان کرنے کے لیے تو سینکڑوں کے، ہزاروں کے، لاکھوں اوصاف ہو سکتے تھے، اور ہر وصف ایسا تھا کہ وہی تنہا کافی تھا، لیکن آخر ان تمام اوصاف کو چھوڑ کر آپ کے جو تعارف کرایا جا رہا ہے، آپ کی جو پہچان بتائی جا رہی ہے، آپ کے جو تذکرہ ہو رہا ہے قرآن کریم میں، وہ کیا؟ انک لعلی خلق عظیم۔ اور پھر نبی علیہ السلام خود کیا فرما رہے ہیں؟ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، یہ بعثت کا مقصد ہے۔ تو اگر ہم کہیں ہمارے مدارس کے قیام کا مقصد، ہمارے مدارس میں پڑھنے والوں کے فراغت کا مقصد اگر ہم اس کو قرار دیں تو کیا غلط ہے؟ اکمل المؤمنین ایمانا، یعنی ایمانی مکمل نہیں ہو سکتا، ایمان کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا جس مومن کے اخلاق اچھے نہ ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کہ اعمال نامے میں، اس ترازو میں جس میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے، حسن اخلاق سے
زیادہ وزندار کوئی عمل نہ ہوگا۔ تو اخلاق کی اس اہمیت کو ہمارے مدارس میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ علم پر زور دیا جاتا ہے، عبادات پر زور دیا جاتا ہے، تقریر پر زور ہوتا ہے، مقالے پر زور ہوتا ہے، امتحان کی تیاری پر زور ہوتا ہے، سبق کے مذاکرے پر زور ہوتا ہے، لیکن سب سے کم توجہ دی جاتی ہے اخلاق پر۔ اور اخلاق اس ملک میں خاص طور پر ان موجودہ حالات میں جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، جو دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، جو نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، اس میں بھی بڑی حد تک ہماری بد اخلاقی کا دخل ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم ایک ہیں، اس طور پر ایک ہے کہ ہماری کتاب ایک، ہمارا نبی ایک، ہمارا خدا ایک۔ یہ سب دعوے ہیں، جھوٹے دعوے، جس پر شاید ہم خود ہنستے ہوں گے جب ہم یہ کہتے ہوں گے کہ ہم ایک ہیں قرآن کریم کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر، رسالت کی بنیاد پر، لیکن ہم کہیں سے بھی ایک نہیں ہیں۔ اور جب تک ہمارے اندر یہ اخلاق، جن اخلاق کی تعلیم ہمیں کتابوں کے ذریعے دی جا رہی ہے، وہ اخلاق ہمارے اندر نہ پیدا ہوں گے، وہ ایثار اور قربانی کا جذبہ ہمارے اندر نہیں پیدا ہوگا، وہ مسکراہٹ ہمارے ہونٹوں پر نہیں آئے گی، خیرخواہی کا وہ مزاج نہ بنے گا، عیادت اور تعزیت کا وہ ماحول نہ بنے گا، پڑوسی کی فکر جب تک نہ کی جائے گی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہ ہوگا، غریبوں کی مدد نہ ہوگی، بیماروں کے علاج کی کوشش نہ ہوگی، چھوٹوں پر شفقت نہ ہوگی، بڑوں کا احترام نہ ہوگا، سچائی، امانت داری، وعدہ ایفائے عہد نہ ہوگا، تب تک ہم خواب تو دیکھ سکتے ہیں ایک ہونے کے، ہم ایک نہیں ہو سکتے۔ ہمیں ایک کرنے والی یہی اخلاق ہے، یہی خیرخواہی ہے، یہی ایثار ہے، یہی عفو درگزر ہے، یہی صبر و تحمل ہے، یہی برداشت ہے، یہی فکر ہے، یہی درد اور یہ تڑپ ہے جو ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے ہونا چاہیے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ کیا ہماری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے؟ کیا ہمارے ہاتھوں سے ہمارا کوئی بھائی ہم سے بچا ہوا ہے؟ یقیناً تہمت ہم لگائیں، الزام ہم لگائیں، غیبت ہم کریں، چغل خوری ہم کریں، بدنام اور رسوا دوسرے مسلمان بھائی کو ہم کریں، اور اس کے بعد خواب دیکھیں ایکتا کے، محبت کے، اخوت کے۔ کہاں سے اخوت پیدا ہوگی بھائی؟ اخوت کے جو اسباب ہیں، محبت جن چیزوں سے پیدا ہوتی ہے، جب تک وہ چیزیں نہ پیدا کی جائیں گی، ہمارے اندر کبھی بھی ایکتا نہیں پیدا ہو سکتی۔ اور ہمارا جو دشمن ہے، ہمارا جو مخالف ہے، کیا اس کے سامنے ہماری زندگی کے یہ واقعات نہیں ہیں؟ کیا وہ نہیں دیکھتا کہ ایک مسلمان جب گرتا ہے تو کس حد تک گر جاتا ہے؟ کیا مسلمان بھائی، کیا مسلمان کی خون کا پیاسا نہیں ہے؟ کیا مسلمان کی عزت کے ڈر پہ نہیں ہے؟ کیا مسلمان کو رسوا نہیں کر رہا ہے؟ کیا مسلمان کے خلاف عدالتوں میں نہیں کھڑا ہے؟ کیا مسلمان کو شرمسار نہیں کر رہا ہے؟ کیا مسلمان کی عزت پہ حملہ نہیں کر رہا ہے؟ کیا مسلمان مرد سے مسلمان عورت محفوظ ہے؟ کیا مسلم پڑوسی کو مسلم پڑوسی نہیں ستا رہا ہے؟ کیا مسلم بیٹا اپنے باپ کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا ہے؟ کیا مسلم بیٹا اپنی ماں کو نہیں ستا رہا ہے؟ کیا مسلم رشتہ دار کو پریشانی اور مصیبت میں نہیں ڈال رہا ہے؟ کیا یہ ساری چیزیں ان کے سامنے نہیں آ رہی ہیں؟ وہ بھی ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایک ایک چیز وہ بھی دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں اگر اسلام کی دعوت دینا ہے، جو ذمہ داری اس تعلیم کے نتیجے میں ہم پر عائد ہوتی ہے، ہمیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو یہ جو نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کا جو فریضہ ہم کو انجام دینا ہے، اس کے لیے ضروری ہے نہی عن المنکر سے ہم کیوں بچتے ہیں؟ امر بالمعروف تو کر لیتے ہیں، لیکن نہی عن المنکر سے بچتے ہیں۔ کیوں بچتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنا بھی تو چہرہ دیکھنے لگتے ہیں نا۔
ہم اپنے کو بھی تو نہیں، ہمیں اپنا خود بھی تو نظر آنے لگتا ہے اس میں. جب ہم ٹوکنے چلتے ہیں کسی کو، سمجھانے چلتے ہیں، اس کی برائی نکیر کرنے چلتے ہیں، تو ہمیں ہماری زبان پہ تالے لگ جاتے ہیں. اس لیے لگ جاتے ہیں، ہم میں سے کوئی اندھا نہیں ہے، کوئی گونگا بہرا نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنی کمزوریوں سے اور اپنی خرابیوں سے پوری طرح واقف ہے. تو اگر ہم کسی سے یہ کہنا بھی چاہتے ہیں کہ بھائی جھوٹ نہ بولو، تو ہمارا ضمیر ہم سے کہتا ہے کہ جھوٹ تو ہم بھی بول رہے ہیں. ہم جب کسی کو کوئی غلط کام کرتے دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم اس کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو تعلیم ہم نے حاصل کی ہے، اس تعلیم کی روشنی میں ہم اسے بتانے چلتے ہیں کہ بھائی تم یہ نہ کرو، تو ہمارا دل ہم سے کہتا ہے کہ بھائی ہم بھی تو اسی میں مبتلا ہیں. ابھی تم اس سے کہو گے تو کیا جواب دے گا وہ کہے کہ تم بھی تو یہی کر رہے ہو. تم کون سا بہت پاک و صاف ہو، تمہاری زندگی کہاں بہت صاف ستھری ہے. تو ہمارے مدارس میں پڑھنے والے طلباء کو خاص طور پر ان امور کی طرف توجہ دینا چاہیے. یہ وہ کمیاں ہیں جس سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، مدرسے بدنام ہو رہے ہیں، خود ہم بدنام ہو رہے ہیں. ہمارا پورا نظام اس کی وجہ سے شک کے دائرے میں آ رہا ہے. لوگ اس پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. چندہ دینے والے چندہ دینے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے محلے میں جو مدارس قائم ہیں یا جو بچے ہمارے آمنے سامنے ہمیں نظر آتے ہیں، وہ اسکول کے بچوں سے ذرا بھی مختلف نہیں ہے، بلکہ ان سے بھی برے ہیں. اس لیے برائی ہم میں زیادہ کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ ہم میں اکثر بچے ہمارے باہر کے ہیں، ان کا کوئی نگراں نہیں ہے، ان کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، ان کی کوئی خبر رکھنے والا نہیں ہے. نہ ان کے والد محترم یہاں آتے ہیں، نہ وہ کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ وہ خود کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ ان کے چچا ماموں یا خالو یا کوئی آتا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ کون ہمیں ٹوکے گا، کون ہم پر نظر رکھے گا، کون ہمیں بتائے گا، کون ہمیں تنبیہ کرے گا، کون ہمیں ڈانٹے گا یا کون ہمیں سزا دے گا. تو اب ایسی صورت میں اساتذہ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. وہ ذمہ داری جو ماں باپ کی تھی وہ بھی اساتذہ اور منتظمین کے ذمے آ جاتی ہے. تو ہمارے اساتذہ ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے ہیں. آپ نے جو پروگرام دیکھا، جو تقریریں سنی، جس سنجیدگی کے ساتھ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جس توجہ اور انہماک کے ساتھ آپ باتیں سن رہے ہیں، تو آپ سے بڑی امید ہے. آپ یقیناً تعلیم حاصل کرنے میں بڑی محنت کر رہے ہیں اور بڑی اچھی آپ نے بڑا اچھا مظاہرہ کیا ہے. بس یہ چیز، اخلاق والی یہ صفت اپنے اندر پیدا کریں اور اپنے اندر وہ شان امتیازی پیدا کریں. وہ صرف اور صرف تقوی کی بدولت پیدا ہو سکتی ہے. صرف تقوی ہے جو سمجھ لیجیے زندگی کو خوشگوار، پرمسرت اور پربہار بنا سکتا ہے. ہر وقت یہ خیال، ہر وقت یہ ڈر کہ کوئی کام ایسا نہ ہو جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. لہذا ہم کمرے میں ہوں، ہاسٹل میں ہوں، درجے میں ہوں، سڑکوں پر ہوں، ہمیں یہ خیال رہے کہ ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے، اللہ ہم سے رشتہ توڑ لے، اللہ ہم سے دور ہو جائے. ہمیں اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے، اور اسی رشتے کی بنیاد پر ہماری نجات ہے. اور وہ رشتہ اسی وقت مضبوط ہو سکتا ہے جب ہمارے دل میں یہ ڈر بس جائے، بے بس ہو جائے کہ اللہ ہم سے اگر ناراض ہو گیا تو پھر ہمارا ٹھکانہ نہ یہاں اچھا ہوگا اور نہ وہاں اچھا ہوگا. تو ہمارے جو بھائی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میری یہی گزارش ہے کہ یہ تقویٰ یعنی یہ ڈر کہ کوئی کام آپ سے ایسا نہ ہو جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو. کیونکہ اگر وہ کام ہوگا تو اس علم کا کوئی حاصل نہیں، کوئی نتیجہ نہیں، اور کوئی نتیجہ 10 سال 8 سال پڑھنے میں برباد کرنا ہے. اگر وہ ڈر ہی نہ پیدا کرنے میں ہمارے یہ مدارس کامیاب ہو پائیں، اگر ہمارا یہ نظام، ہمارا یہ نصاب اپنے طلبہ میں خدا کا وہ ڈر پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، تو ہمارا یہ نظام بیکار، ہمارا یہ نصاب بیکار، ہمارے اساتذہ کی ساری کوششیں بیکار. تو اپنے اندر یہ ڈر پیدا کر لیجئے. انشاءاللہ سارے مسائل، جن مسائل نے ہماری نیندیں اڑا رکھی ہیں، اسی ملک میں وہ مسائل حل ہو جائیں. ایسا نہیں ہے. اسلام اخلاق سے پھیلا، تلوار سے نہیں پھیلا. اسلام علم سے نہیں پھیلا، اسلام تلواروں سے نہیں پھیلا، اسلام دعوت و تبلیغ کی کوششوں سے بھی نہیں پھیلا.
اسلام پھیلائے اخلاق سے۔ ایک دائی اگر اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، وہ چیلے پہ چیلے لگایا جائے گا، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ایک مدرس پوری زندگی کما لے گا، لیکن اگر خود اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو بغیر اخلاق کے ساری کوششیں بیکار ہو جائیں گی۔ تو اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کیجیے، اپنے اخلاق کو اسلامی اخلاق بنائیے۔ انشاءاللہ اسی ملک میں آپ دیکھیں گے کہ جتنی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، جتنی دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں، ساری پابندیاں، ساری زنجیریں انشاءاللہ کٹ جائیں گی، ساری دیواریں انشاءاللہ گر جائیں گی، اور اسی ملک میں اسلام کی وہ ہوا چلے گی، وہ جھونکا چلے گا، وہ باد بہاری چلے گی کہ کٹر سے کٹر دشمن بھی آپ سے بھائی سے زیادہ محبت کرنے پر وہ مجبور ہو جائے گا۔ اس کے دل میں آپ کی محبت، وہ محبت پیدا ہو جائے گی جو ایک بھائی کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اخلاق میں وہ تاثیر ہے، اخلاق میں وہ کشش ہے، اور اخلاق میں وہ طاقت ہے۔ اس طاقت کو اپنے اندر پیدا کیجئے۔ ہمیں اور کسی طاقت کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی طاقت آپ اس ملک میں استعمال بھی نہیں کر سکتے، آسان نہیں ہے، لیکن جو طاقت آپ کو ملی بھی ہے، جو ہتھیار آپ کو ملا ہوا ہے، جس میں دو پیسے خرچ نہیں ہوتے، جس میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، جس میں کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، اس ہتھیار کو چھوڑ کر، اس طاقت کو چھوڑ کر ہم دنیا بھر کے وسائل اور ذرائع اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے بڑھ کر بیوقوفی اور اس سے بڑھ کر نادانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہتھیار رکھتے ہوئے، طاقت رکھتے ہوئے، تاثیر کا عمل ایک رکھتے ہوئے اس کو ہم کنارے لگا دیں اور ادھر ادھر کی باتوں میں پڑیں۔ بس یہ چند باتیں تھیں جو اس موقع پر میرے ذہن میں آئیں، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ کہنے والے کو، اس جلسے میں شامل ہونے والوں کو، اور خاص طور پر آپ جو ہمارے نونہال یہاں ہیں، جن کو واقعی ابھی مہکنا بھی ہے پھولوں کی طرح اور چمکنا بھی ہے ستاروں کی طرح، آپ کاش یہ ڈر اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور اخلاق سے اپنی زندگی کو سنوار لیں، تو آپ انشاءاللہ وہ کام کریں گے جو بڑوں نے نہیں کیا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ پیشانی تیری قدر و قدر